السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ عبدالواحد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک غلام خریدا۔ غلام خرید کر گھر لے کر آئے۔ رات ہوئی۔ رات کا اندھیرا جب چھا گیا تو حضرت شیخ عبدالواحد رضی اللہ تعالی عنہ نے غلام کو اپنی کسی ضرورت سے پکارا۔ اس کے بعد جب جواب نہیں آیا تو حضرت شیخ عبدالواحد نے پورے مکان میں، اپنے پورے گھر میں اس غلام کو تلاش کیا، لیکن کہیں نہیں پایا۔ دروازوں کو دیکھا تو سب دروازے بند تھے، کوئی دروازہ بھی کھلا ہوا نہیں تھا۔ حضرت شیخ عبدالواحد سخت حیرت میں پڑے کہ آخر وہ کیسے غائب ہو گیا، کہاں چلا گیا۔ اس کے بعد صبح ہوئی تو وہ غلام حاضر ہو گیا، اور شیخ عبدالواحد کی خدمت میں اس غلام نے 1 درہم پیش کیا جس پر سورہ اخلاص کندہ تھی، اور اس غلام نے عرض کیا کہ اگر آپ مجھے رات کی خدمت سے آزاد رکھیں تو ایسا ہی درہم میں روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر کیا کروں گا، آپ کو دیا کروں گا۔ حضرت شیخ عبدالواحد رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے رات کی مہلت دے دی۔ کچھ عرصہ بعد حضرت شیخ عبدالواحد کے چند پڑوسیوں نے آ کر حضرت شیخ عبدالواحد رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی کہ آپ کا غلام کفن چور ہے، اسے بیچ ڈالیے۔ شیخ نے ان لوگوں کو تو رخصت کر دیا، ان کے سامنے تو کچھ نہیں کہا، لیکن خود اس بات کی تحقیق کا ارادہ کیا کہ میں خود اس کی تحقیق کروں گا، اس کے بارے میں جانکاری حاصل کروں گا کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے یا غلط ہے۔ شیخ نے اس کے بعد جب رات آئی تو شیخ نے دیکھا کہ عشاء کے بعد جب اس کے جانے کا وقت ہوا، اس نے بند دروازے کو اشارہ کیا تو وہ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اسی طرح مکان کے تمام دروازوں سے گزر کر وہ ایک چٹیل میدان میں پہنچا، اور جو لباس اس کے بدن پر تھا، اس غلام کے بدن پر تھا، اسے اتار کر صوف کا موٹا کپڑا اس غلام نے پہنا، اور صبح تک مصروف نماز رہا۔ صبح کے آثار نمودار ہوئے تو اس نے دعا کی کہ اے میرے آقا حقیقی، میرے مجازی آقا کی اجرت عطا کر۔ آسمان سے 1 درہم، جب اس نے دعا کی تو آسمان سے 1 درہم اس کے ہاتھ میں گرا، جسے اس نے اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیا۔ شیخ عبدالواحد رضی اللہ تعالی عنہ یہ سارے واقعات دیکھ کر حیران رہ گئے، اور پھر اس کے بعد حضرت شیخ عبدالواحد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس غلام کے حق میں اپنی بدظنی سے استغفار کیا، توبہ کی، اور اس غلام کو آزاد کرنے کا عہد کر لیا۔ اس سے فارغ ہو کر حضرت شیخ عبدالواحد نماز اور اس دعا سے فارغ ہو کر انہوں نے جب غلام کو تلاش کیا تو وہاں اسے نہیں پایا، اور وہ میدان و بیابان بھی شیخ کے لیے اجنبی تھا۔ اسی وقت حضرت شیخ عبدالواحد نے دیکھا کہ ایک گھوڑے پر سوار شخص آ رہا ہے، اور وہ قریب آیا تو اس گھوڑے پر سوار شخص نے خود ہی حضرت شیخ عبدالواحد سے کہا کہ حضرت شیخ عبدالواحد، آج آپ یہاں کیسے؟ حضرت شیخ عبدالواحد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سارا قصہ، سارا واقعہ بیان فرما دیا۔ اس پر اس سوار نے کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ بیابان آپ کے شہر سے کتنی دور ہے؟ حضرت شیخ عبدالواحد نے فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں، میں اس مقام کو نہیں جانتا، میں اس مقام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ یہ کہاں ہے، میں کہاں ہوں۔ اس پر اس گھوڑے سوار نے کہا کہ تیز سواری سے سفر ہو تو 200 برس میں، 2 برس میں، تیز سواری سے سفر ہو تو 2 برس میں آپ اپنے شہر پہنچ سکیں گے۔ آپ کے شہر سے اتنی دوری پر یہ مقام ہے، آپ اپنے شہر سے اتنی دوری پر ہیں، اور اس غلام کے آنے کا آپ اب انتظار کیجئے۔ حضرت شیخ عبدالواحد رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہیں ٹھہر گئے، اور وہ گھوڑے سوار چلا گیا۔ رات ہوئی تو غلام وہاں پھر جا پہنچا، اور اس غلام کے ہاتھ میں
ایک دسترخوان تھا جس میں طرح طرح کے لذیذ کھانے تھے، اور وہ کھانے لے جا کر وہ طباق لے جانے کے بعد اس نے حضرت شیخ عبد الواحد کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور کہا کہ اے میرے آقا، لیجئے، تناول فرمائیے، اور آئندہ ایسا کبھی نہ کیجیے گا۔ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا تناول فرمایا اور غلام پھر اپنی نماز میں مشغول ہو گیا۔ پوری رات نماز پڑھتا رہا، عبادت کرتا رہا۔ نماز سے فارغ ہو کر جب صبح کے آثار نمودار ہوئے اور پھر چلنے کا وقت ہوا، واپسی کا وقت ہوا، تو اس غلام نے پھر کچھ پڑھا، یعنی اس میں اعظم پڑھا اور پھر چند قدم چلے۔ حضرت شیخ عبد الواحد فرماتے ہیں کہ ہم چند قدم چلے کہ ہم لوگ اپنے گھر جا پہنچے۔ سبحان اللہ، غلاموں کا یہ مقام ہے۔ غلام نے کہا کہ اے میرے آقا، کیا آپ نے مجھے آزاد کرنے کا عہد نہیں کر لیا ہے؟ حضرت شیخ عبد الواحد نے کہا کہ میں اپنے عہد پر اب بھی قائم ہوں، یعنی میں نے تجھے آزاد کرنے کا عہد کیا ہے، ارادہ کیا ہے، اور میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا۔ اس پر غلام نے کہا کہ آپ کا بے حد شکر گزار ہوں میں، اور پھر اس نے کہا کہ مجھے آزاد رکھیے اور میری قیمت لے لیجئے۔ یہ کہہ کر اس غلام نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا، جو اٹھاتے ہی اس کے ہاتھ میں آتے ہی وہ پتھر خالص سونا بن گیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس غلام نے وہ پتھر، وہ سونا جو اس کے ہاتھ میں آتے ہی پتھر تھا اور سونا بن گیا، وہ اس نے حضرت شیخ عبد الواحد رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا اور پھر وہ چلا گیا۔ حضرت شیخ عبد الواحد اس عارف حق غلام کو جاتے ہوئے بھیگی ہوئی پلکوں سے دیکھتے رہے۔ بعد میں جب ہمسایوں نے، وہ تو غلام چلا گیا، اس کے کچھ دن کے بعد آپ کے پڑوسیوں نے، آپ کے ہمسایوں نے، حضرت شیخ عبد الواحد کے پڑوسیوں نے حضرت شیخ عبد الواحد سے دریافت کیا، معلوم کیا کہ آپ کا وہ غلام کیا ہوا، کہاں گیا، آپ نے اس غلام کا کیا کیا؟ تو شیخ عبد الواحد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پڑوسیوں کو، اپنے ہمسایوں کو تمام حال بتا دیا، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی عبادت و ریاضت اور اس کی کرامتوں کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ جب آپ کے پڑوسیوں نے، آپ کے ہمسایوں نے اس کے متعلق ایسی باتیں سنیں تو سب نے توبہ کی اور سب رونے لگے۔ اللہ کے محبوب بندے کتنے باکمال ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ چھپ کر رہنا پسند کرتے ہیں، وہ کسی پر اپنا اللہ کا نیک بندہ ہونا ظاہر نہیں کرتے۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔